الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع من قام بإحياء سنة رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر كريم. الحجرات رقم السورہ 49 اور آیت نمبر 3. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین اور معزز ناظرین، ہمارے جو معاندین ہیں ان کے استدلال کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے عند المنبر. عند المنبر ان لوگوں کے سوچ کے حساب سے منبر سے قریب یعنی پہلی صف میں ہونی چاہیے. یہ جمعہ کی اذان ثانی. آج ہم اور اسی طرح سے کچھ کتابوں کے حوالے، امام طحاوی اور بھی کئی کتابوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ عند المنبر کا لفظ ہے عند المنبر. آج ہم لفظ عندہ پہ کلام کریں گے کہ عندہ کا مطلب کیا ہے، تاکہ کسی کو اور دھوکہ نہ دیا جا سکے کہ عندہ کا لفظ جب موجود ہے تو پہلی صف میں مسجد کے اندر، مسجد کے بھیتر ہونا ضروری. تو سب سے پہلے میں نے جو قرآن حکیم کی آیت کریمہ پڑھی، اس سے پہلے آیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگو، تم لوگ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. اگر ایسا کر دیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل بیکار ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. اس کے بعد ہے آیت نمبر 3 میں کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. عند رسول اللہ، وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں، عند رسول اللہ، نبی کے پاس، یغضون اصواتهم، اپنی آواز پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں. تو انہی لوگوں کو اللہ عز و جل نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. لہم مغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت ہی معزز اجر ہے، ثواب. یہاں عندہ کا لفظ ہے، تو اگر عندہ کا معنی یہ ہو کہ پہلی ہی صف میں ہو، بالکل قریب ہو، تب وہ عندہ. تو ہم ہمارے معاندین سے پوچھیں گے، فرض کیجئے کہ ہمارے نبی منبر نبوی پہ تشریف فرمائے اور ایک وہابی قسم کا آدمی، شیخ البانی کا مرید، صرف فرض کرنا ہے ورنہ مت بولنا کہ بھائی یہ تو حضور ابھی ہے نہیں تھی، یہ البانی یار یہ کہاں سے آ گئے. اردو سمجھنے کی کوشش کرو تب جا کر کے بولو. سوچو کہ ہمارے نبی منبر پہ جلوہ فرما ہے اور ایک ناصر الدین البانی کا مرید اگر دروازے پر، سامنے دروازے پر چلا رہا ہو، آواز بلند کر رہا ہو، تو اب سوچئے یہ تو عند رسول اللہ ہوا نہیں آپ کے حساب سے، تو کیا ان کے لیے بھی مغفرت ہے؟ کیا ان کے لیے بھی اجر کریم ہے؟ اگر ہاں کہہ دو گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تو پکا شیخ ناصر الدین البانی کا مرید ہے. اور جو اسحاقی ہے، اسحاقی فاضل دارالعلوم دیوبند، مجھے تو یہ افسوس ہو رہا ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہمارا معاند ہے، جو ہمارا مقابل ہے، وہ ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے دلیل میں لائے گا جو معتبر ہو، جو مستند ہو. لیکن دیکھو، کبھی لاتا ہے شیخ ناصر الدین البانی کو اور کبھی لاتا ہے فاضل دارالعلوم دیوبند کو،
اور کبھی لاتا ہے شیخ نیموی کو. ارے جاہلو، میرے پاس ایک وائس میسج ہے، اب بھی اس کی ریکارڈ محفوظ میرے پاس محفوظ ہے. اس میں ایک جاہل نے یہاں تک کہا کہ یہ امام نووی شافعی ہیں. ارے جاہلو، معلوم نہیں ہے تو پہلے معلوم کرو. یہ نیموی ہے جو قدیم بھارت باشی ہے، یہ وہ نووی شافعی نہیں جو ہمارے نزدیک حجت اور دلیل ہے. تو جاہلو، پہلے علم حاصل کرو اور پھر یہ جاننے کی کوشش کرو کہ کسے حوالے میں پیش کرنا ہے اور کسے پیش نہیں کرنا ہے، اور جاہلوں کی طرح بات مت کرو. اور بھائیو، آؤ دیکھتے ہیں عربی زبان میں ایک لفظ لدا ہے اور ایک اندہ ہے. لدا اندہ، لدا اور اندہ یہ دونوں ایک ہے یا الگ ہے، کچھ فرق ہے یا نہیں؟ تو امام رضی نے شرح کافیہ میں فرمایا، ظروف کی بات ہے، مکتبہ ہے دار الکتب العلمیہ بیروت، صفحہ نمبر 123 جلد نمبر 2، اس کے تحت وہ فرماتے ہیں اندہ اعم تصرفا من لدا لأن عند يستعمل في الحاضر القريب وفيما هو في حرزك وإن كان بعيدا. اگر کان ہو تو سننے کی کوشش کرو، وَإِن كَانَ بَعِيدًا، اور اگر آنکھ ہو، واقعی صاحب عین ہو، آنکھ والے ہو، تو رضی شرح کافیہ دیکھ لو. کیا کہا ہے کہ لأن عند يستعمل في الحاضر القريب وفيما هو في حرزك وإن كان بعيدا بخلاف لدى فإنه لا يستعمل في البعيد. یعنی اندہ کے لیے ضروری نہیں کہ بالکل قریب ہو، بالکل ملا ہوا ہو، اگر وہ دور بھی ہو تو پھر بھی وہ اندہ ہے. اس وقت بھی اندہ کا استعمال کرنا، پریوگ کرنا، یہ صحیح ہے. ایک کتاب ہوئی اور ہم دیکھتے ہیں، ہم جو ہمارے معاندین ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں آیا ہے. تابعین فرماتے ہیں کننا عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم حضرت عائشہ کے پاس تھے. پتہ نہیں یہ لوگ عند عائشہ کا معنی کیا لیں گے، بالکل قریب. ارے جاہلو، سنو، غور کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. عند کا مطلب اتصال نہیں، ورنہ تم ان تابعین کے بارے میں کیا کہو گے، کننا عند عائشہ. اسی طرح سے کامن سینس والو سنو، بادشاہ کا دربان کہتا ہے جی تو من عند الملک، میں بادشاہ کے پاس آیا. تو کیا دربان گیٹ مین، کیا دربان بادشاہ کے پاس قریب رہتا ہے؟ نہیں، دروازے کے پاس رہتا ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے جی تو من عند الملک، میں بادشاہ کے پاس سے آیا. اسی طرح سے کامن سینس ہے کہ جب کوئی طالب علم 200-300 لوگ حدیث کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ایک کی موبائل کی رنگ بجی، اس نے ریسیو نہیں کیا، بعد میں آیا، باہر آیا، پھر فون آیا، کہنے لگا آپ نے میرا فون ریسیو نہیں کیا. تو کہنے لگا کنت عند الشیخ، میں شیخ کے پاس تھا، حالانکہ وہ سب سے پیچھے تھا. پھر بھی کنت عند الشیخ یا کنت جالسا عند الشیخ کہنا صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی آیت نے بتایا عند رسول اللہ، قریب ہونا ضروری نہیں. اور امام رضی نے شرح کافیہ میں جو فرمایا اس سے بھی یہ پتا چلا کہ عندہ کے لیے قریب یعنی بالکل ملا ہوا ہونا ضروری نہیں. اسی طرح سے جو کامن سینس سے جو ہمارے عرف اور عادت میں استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بھی ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عندہ کے لیے بالکل ملا ہوا ہونا ضروری نہیں، بلکہ عندہ کے تعلق سے اصول بزدوی میں باب حروف الجر نور محمد کتب خانہ کراچی صفحہ 113 میں آیا عند للحضرہ، یعنی جو حاضر ہو، جو سامنے ہو، اس کے لیے عندہ کا لفظ بولا جاتا ہے.
دیکھنے اور جو دیکھنے میں آئے اس کے لیے بھی عندہ کا لفظ بولا جاتا ہے. اب یہ عجیب اتفاق ہے کہ فقہا نے عند المنبر کا لفظ استعمال کیا. فقہا نے عند المنبر کا لفظ استعمال کیا. عند المنبر لیکن فقہا نے عندہ کا معنی کیا بتایا؟ یہی پتہ نہیں. اس لیے اب ہم فقہا کے پاس چلتے ہیں کہ اے فقیہان، اے فقیہ ہو، ہماری ذرا رہنمائی کرو، کیونکہ آج کل کچھ بدتینت لوگ آپ لوگوں کے عندہ سے غلط معنی نکال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ منبر سے متصل پہلی صف میں ہونا ضروری ہے. تو جب ہم نے کتابیں دیکھی، ہدایہ، کنز الدقائق، تنویر الابصار وغیرہ، اللفظ للکنز، کتاب السرقہ، فصل فی الحرز، ایچ ایم سعید کمپنی، صفحہ نمبر 179، اس میں ایک مسئلہ ہے، من سرق من المسجد متاعا وربه عنده قطع، کہ جس نے مسجد سے کوئی سامان چرا لیا، وہ ربه عنده غور سے سننا، وہ ربه عنده، اور سامان کا مالک وہیں پہ تھا، قطع، اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا. ہاتھ کاٹا جائے گا. عنده کا معنی کیا سامان کے بالکل قریب چپکا رہنا ضروری؟ کیا متصل ہونا ضروری؟ تو آئیے ہم فقہائی سے پوچھتے ہیں. فتح القدیر، بحر الرائق، در مختار وغیرہ میں ہے کہ عندہ کا معنی کیا؟ اے بحیث یرا. عندہ کا مطلب یہ کہ مالک ایسی جگہ ہو جہاں سے وہ اپنے سامان کو دیکھتا ہو. لہذا اگر منبر کے پاس محراب میں کوئی سامان ہے اور مالک دروازے پر ہے، دروازہ کھلا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی عندہ کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عندہ کے لیے بالکل ملا ہوا ہونا ضروری نہیں، بلکہ عندہ کے لیے ایسی جگہ ہونا ضروری جہاں سے وہ دیکھ سکتا ہو. اور میرا سوال ان معاندین سے، ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں میں، جواب دینا. مثلا ایک وہابی، جمعہ کا دن تھا، ایک شخص منبر بنوا کے لا رہا تھا، اس کا گھر کچھ دور تھا. جمعہ کی اذان ہو گئی، سوچا کہ یہاں جامع مسجد جمعہ یہاں پڑھ لیتے. منبر تھا اور منبر کی قیمت کم سے کم 10 درہم، ہلکا بھی تھا، اٹھا کر کے لے جا سکتا تھا، لا سکتا تھا. جب مسجد کے متولی نے دیکھا، جس مسجد میں وہ رکا، کہنے لگا بھائی ہمارا منبر بنانے کے لیے دیے، آیا نہیں ہے، آپ اپنا منبر دیں گے نماز پڑھنے کے بعد، ہم آپ کو دے دیں گے. نماز ہو جانے کے بعد انہوں نے دے دیا. جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، سامنے والے دروازے پر مالک بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے کہ منبر ہے، لیکن مسجد کا ایک دوسرا دروازہ بھی تھا. اس دروازے سے ایک وہابی چور گھس گیا، وہابی چور گھسا اور اس کی نظر تھوڑی سی ہٹی، کیا منبر چوری کر کے لے کے چلا گیا. تو اب جب دروازے پر ہے، مالک ایسی جگہ پہ تھا جہاں سے منبر کو دیکھ رہا تھا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دینا، ہاں یا نہ میں. اگر کہو گے نہیں کیونکہ عندہ نہیں ہے نا، وہ رب عندہ، سامان کے پاس ہونا چاہیے، منبر تو اندر ہے، مالک دروازے پر ہے، عندہ نہیں، تو اس کا مطلب ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یہ فقہا کی تصریح کے خلاف ہوا. فقہا تو کہتے ہیں عندہ کا معنی بحیث یرا، یعنی دیکھ رہا ہو. اور اگر آپ یہ کہو کہ ہاں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا،
اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اندہ کے معنی کو تو آپ نے مان لیا کہ اندہ کے لیے پہلی صف میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ مسجد کے دروازے پر یا صحن مسجد میں بھی اگر ہو اور وہاں سے امام صاحب اسے دیکھ رہا ہو تو وہ اندہ ہے، اندہ ہے، وہ بھی عند المنبر ہے۔ اس لیے اندہ کے لیے ضروری نہیں کہ بالکل ملا ہوا ہو، پہلی صف میں ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔